حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لافتہ کے خدا، لافتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ایام فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بی بی فاطمہ کی زندگی کے بارے میں ہے، زندگانی بی بی فاطمہ، یہ ہمارا موضوع رہے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں اعجاز احمد موصلی مولانا صاحب، اور آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے آج کے اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ حضور السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ان خاص دنوں میں اور اس خاص مقام پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس ماحول میں بی بی فاطمہ دنیا میں تشریف لائیں، عرب کا ایک بگڑا ہوا ماحول تھا، بہت زیادہ بگاڑ تھی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹی ہی کیوں عطا ہوئی؟ بیٹے بھی تو تھے ان کے، یا وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ، قائم ٹی وی کا بھی شکریہ، اور پروردگار عالم کا شکر کہ اس نے اس سرزمین پر کربلا معلیٰ میں بی بی فاطمہ کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا کی۔ دیکھیے، وہ ماحول وہ تھا کہ جب بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا تھا، اور جتنے بیٹے زیادہ ہوتے تھے اتنا وہ فخر سے چلا کرتے تھے، تو بیٹی کو وہ ایک لعنت سمجھا کرتے تھے۔ اب چونکہ رسول اللہ کی کوئی اولاد باقی نہ بچی تھی، ابراہیم اور قاسم کا انتقال ہو چکا تھا، تو لوگ ان کو ابتر کا طعنہ دیا کرتے تھے، کہ ابتر کہتے ہیں کہ وہ کہ جس کے پیچھے کوئی نہ ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ اے محمد، تمہارا دین کیا چلے گا؟ تم 60 سال جی لو گے، 70 سال جی لو گے، اور تمہارا پیغام تم کہتے ہو کہ آفاقی ہے اور عالمی پیغام ہے، اور تا قیامت کے لیے تم ایک کتاب لا رہے ہو اور ایک دین لا رہے ہو، یہ تو تمہاری تو کوئی اولاد نہیں ہے، تو کون اسے بڑھائے گا اور کون اس کو آگے لے کے چلے گا؟ تو اب ایسے ماحول میں کہ جب بیٹی لعنت ہے اور پیغام پہنچانے والا یا بڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس ماحول میں بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی، اور رسول نے یہ ثابت کیا اور پروردگار نے یہ بتایا کہ دیکھو، چاہیں تو نسل کی بقا بیٹی کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، اور پیغام قیامت تک بیٹی کے ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں، اور دوسرا، بیٹی تمہارے لیے اگر لعنت ہے تو رحمت للعالمین کے لیے ہم رحمت بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ اور بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد جو لوگ طعنہ دیا کرتے تھے، ان کے طعنے ختم ہو گئے، اور بی بی فاطمہ کی ولادت کی وجہ سے لوگوں نے اپنی بیٹیاں دفن کرنا جو طریقہ کار تھا وہ چھوڑ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک ایسا رول ماڈل بنایا خواتین کے لیے کہ وہ ان کی کیسی تعظیم کرتے تھے، اس میں بھی تھوڑی سی اس میں بی بی فاطمہ کے یہ متعدد اہل سنت نے بھی روایتیں لکھی کہ جب بی بی فاطمہ جب کسی جگہ پر داخل ہوتی ہیں، کسی گھر میں یا جس بزم میں رسول تشریف فرما ہوتے، قام الیہا، تو ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ الیہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، الیہا یعنی بڑھ کے کھڑے ہو جانا۔ ایک ہے کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاؤں اور آپ کا استقبال کروں، آپ کو کہوں کہ آئیے بیٹھیے، ایک یہ کہ میں آپ کی تعظیم میں کھڑا ہوں، جھک کے کھڑا ہوں۔ قام الیہا واجلسہا فی مجلسہ،
اور سیدہ کو اس جگہ بٹھاتے تھے جس جگہ پر رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اپنی عبا بچھاتے تھے اور پھر سیدہ سے کہتے تھے کہ آپ میری جگہ پر، یعنی رسول بتا رہے تھے کہ اگر میری جگہ پر کوئی خاتون اگر بیٹھنے کی اہلیت رکھتی ہے وہ فاطمہ زہرا ہے۔ کیا ان کا مرتبہ، کیا ان کی فضیلت۔ تو اچھا حضور، اسی کی بات کو ہم آگے چلتے ہیں۔ سوال اور ہے کہ مولائے کائنات سے جب عقد کا سلسلہ ہوا تو مولا علی نے ان سے کس طرح ہاتھ مانگا، اور جب یہ رخصتی کا وقت آیا اور جب یہ شادی کا سلسلہ شروع ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو جہیز میں کیا کیا دیا؟ یہ روایت جو لکھی ہے آیت اللہ سید قاسم قزوینی طباطبائی نے لکھی ہے، اور فاطمہ تو من المہد الی اللحد، اچھا انہوں نے ایک پوری سیریز لکھی ہے کتابوں کی، من المہد الی اللحد، کہ گہوارے سے قبر تک، یہ سیریز ہے۔ اب علی من المہد الی اللحد، علی گہوارے سے قبر تک، فاطمہ گہوارے سے قبر تک، رسول گہوارے سے قبر تک، حسن گہوارے سے، یہ الی مہدی تک یہ لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب مولائے کائنات چاہتے تھے کہ بی فاطمہ کے یہاں ہاتھ مانگیں یا رسول اللہ کے یہاں رشتہ بھیجیں تو رسول گرامی کے یہاں، تو مولائے کائنات کو کچھ جھجک تھی کہ کیسے میں رسول کا ساتھ دیتا ہوں اور اب میں ان کے گھر میں رشتہ بھیجوں۔ مولائے کائنات رشتہ لینے کے لیے، تو اس وقت جبریل نے آ کر رسول اللہ سے کہا کہ اب جو آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ منع مت کیجئے گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ تو کچھ نہ کہہ سکے گا، وہ تو کچھ نہ کہہ سکے گا، ممکن ہو تو بڑھ کر آپ پوچھ لیجئے گا۔ تو اب مولائے کائنات آئے اور وہ رسول اللہ نے جو ہے وہ کچھ کھانا وغیرہ جو رکھا ان کے سامنے، تو کہا کہ یا علی کسی حاجت کے تحت آئے ہو؟ کہا کہ بات تو ہے دل میں لیکن میں پھر بیان کر دوں گا۔ تو رسول تو جانتے تھے، معلوم ہو چکا تھا وحی کے ذریعے، تو خود رسول نے اس کا تذکرہ کیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میری بیٹی سے عقد ہو جائے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں اسی خواہش کے تحت آیا تھا آپ کے یہاں، کہ بس میں اپنی بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں اور پھر اس کو ہم یقینی بناتے ہیں، اس کو طے کرتے ہیں۔ رسول حجرے میں گئے، بی فاطمہ سے سوال کیا کہ علی سے کیا آپ رشتہ کرنا چاہیں گی؟ فرمایا کہ جسے اللہ کا رسول پسند کر لے پھر میں کیوں کر منع کروں اسے، اور میری طرف سے بھی رضامندی ہے، بس یہ رشتہ ہو گیا۔ اب آپ نے دوسرا سوال کیا جہیز میں کیا دیا۔ جہیز کا کانسیپٹ ہمارے یہاں بالکل مختلف ہے، اور رسول نے بڑا مختلف کانسیپٹ دیا۔ رسول خدا نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز دینا چاہتا ہوں، مگر آپ مہر دیجئے، پہلے آپ مہر ادا کیجئے، اس کے بعد میں مہر کی رقم سے جہیز خریدوں گا۔ تو علی سے پوچھا، یہ اسی میٹنگ کا میں آپ کو داستان سنا رہا ہوں، کہا کہ یا علی میری بیٹی کو مہر دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو ہے وہ بہت ویل آف نہیں ہوں، میں بہت پیسے والا نہیں ہوں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شخص کو جب دیکھا جائے بطور داماد تو اس کے کردار اور اس کی سیرت دیکھی جاتی ہے، اس کے مال اور اسباب نہیں دیکھے جاتے۔ رسول کا طریقہ کار تو یہی ہے، ہمارے ہاں مختلف ہے کرائٹیریا۔ تو کہا یا علی آپ کے پاس کیا کیا سامان ہے؟ فرمایا کہ ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، بس یہ 3 چیزیں ہیں میرے پاس، اور آپ بتائیے کہ میں مہر کیسے اور کیا ادا کروں۔ کہا کہ یا علی تلوار کے بغیر بھی جنگ ممکن نہیں ہے، اور گھوڑے پر سوار ہوئے بغیر بھی جنگ ممکن نہیں ہے، تو ایسا کرو کہ جو زرہ وہ ناظرین کے لیے بتا دوں کہ وہ جو سینے پر پہنی جاتی ہے تاکہ ممکنہ چوٹوں سے اور وار سے بچا جا سکے۔ کہا یا علی آپ اتنے جری ہیں کہ کوئی تلوار آپ پر بڑھتی نہیں ہے، سینے پر لگتی نہیں ہے۔ یہ زرہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زائد چیز ہے، اگر آپ اس کو بیچ دیں اور اس سے مہر ادا کر دیں آپ، جیسا آپ کا حکم۔ مولا کائنات نے اگلے دن وہ زرہ بیچی
اور روایت میں یہ ہے کہ 480 یا 500 درہم یعنی چاندی کے سکے وہ اس میں بکی. وہ آ کر رسول اللہ کو دیے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی کا مہر. اب اس مہر کی رقم سے رسول اللہ نے جہیز تیار کیا. اب جہیز میں کیا تھا؟ ایک گدا، ایک کھانے کا تشت، ایک ہاتھ دھونے کے لیے طہارت کے لیے لوٹا جو اس زمانے میں یہی استعمال ہوتا تھا، ایک چکی، کچھ پانی پینے کے کوزے، پانی بھرنے کا برتن، مشکیزہ. بھئی یہ چیزیں ختم، تمام ہو گئے. ایک پردہ. بے انتہا خوبصورت آپ نے روشنی ڈالی سوال پہ. حضور میرا ایک اور آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ بی بی کے عدل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ کیونکہ جس طرح وہ گھرداری کرتی تھیں اور جس طرح رخصتی کے بعد جب وہ گھر آئیں اور گھر کس طرح انہوں نے سنبھالا، کس طرح گھر چلایا، وہ اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے ان کا جو عدل اور وہ تھا اس میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عدل بی فاطمہ یہ تھا کہ ایک تو جناب فضہ چونکہ کنیز خاص تھیں، رسول گرامی کو نے جناب فضہ کو دیا تھا بی فاطمہ کو. تو اب اس زمانے میں کنیز و غلام کا سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ سارا کام انہوں نے کرنا ہوتا تھا. مثلا کھانا پکانا ہے، مثلا کپڑے دھونے ہیں، مثلا بچوں کو جھولا جھلانا ہے، گھر کی صفائی ہے، ہر کام وہ انہوں نے کرنا ہے. اور اس کے بدلے ان کو کوئی اجرت بھی نہیں ملتی تھی کیونکہ خرید لیا ہے. جب خرید لیا ہے تو اب تو ان کے لیے وہ مباح ہے، حلال ہے، لہٰذا ان سے وہ کام کروایا کرتے تھے اور طاقت سے بڑھ کر کام کروایا کرتے تھے. جبکہ سیدہ نے یہ کام کیا کہ جناب فضہ سے کہا کہ اے فضہ ایک دن آپ کام کریں گی، ایک دن میں کام کروں گی، اور آپ بھی عبادت کو وقت دیجئے اور میں بھی عبادت کو وقت دوں گی. تو کوئی بھی شخص اس زمانے میں کنیزوں غلاموں کے ساتھ یہ سلوک تو چھوڑیے، ایک ساتھ ایک میز پر کھانا کھانے کو بھی، یعنی ایک دسترخوان پر کھانا کھانے کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے اپنے غلام کے ساتھ، بلکہ غلاموں کے پیالے اور غلاموں کے برتن الگ ہوا کرتے تھے. تو ایک تو جناب فضہ کے ساتھ عدل کیا کہ کنیز کو کنیز نہ رہنے دیا. اسی لیے جب شہادت ہوئی جناب فاطمہ کی تو جناب فضہ نے ایک بہت طویل واقعہ ہے کہ جس پہ جناب فضہ نے کہا کہ ایک شخص سے جب جناب فضہ خانہ کعبہ کا غلاف تھامے ہوئے کھڑی ہوئی تھیں اور رو رہی تھیں تو کسی نے کہا کہ تم کون ہو اور تم ذکر اہل بیت کر رہی ہو اور تمہارا اہل بیت سے کیا تعلق ہے جو تم اتنے فضائل پڑھ رہی ہو؟ تو کہا کہ وہ کنیزی دنیا کی بادشاہ سے بہتر تھی. ایک تو یہ. دوسرا بچوں میں عدل رکھا. دیکھیں دونوں بچے معصوم تھے اور اس کے باوجود سیدہ بھی معصومہ ہیں. عدل کیا رکھا؟ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب دونوں نے اپنی خطاطی پیش کی کہ اے بی بی، اے سیدہ، اے مادر گرامی، یہ بتائیے کہ ہم میں سے بہتر کس نے لکھا ہے. دونوں بچوں نے خطاطی کی اور اپنی ماں کو پیش کی. اب کسی ایک کو بہتر کہنا اور دوسرے کو کہنا کہ تمہیں ابھی ضرورت ہے محنت کی، عام طور پہ مائیں کرتی ہیں اس طرح. چھوٹے بچے کو کہا کہ ابھی تم تھوڑا محنت کرو، بڑے بھائی کو اس سے سیکھو. لیکن سیدہ نے یہ نہیں کیا. سیدہ نے کہا کہ دونوں بہتر ہیں، دونوں اپنی جگہ بہت اچھا ہے. تو بچوں نے اصرار کیا کہ نہیں، ان میں سے آپ ایک کو چنیں. تو بیوی سیدہ نے کہا کہ اچھا میں تسبیح کے دانے بکھیرتی ہوں، جو تم میں سے زیادہ دانے سمیٹ لے جلدی جلدی، بس اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، ورنہ میرے نزدیک دونوں برابر ہیں. تو اب وہ 7 دانے تھے. جیسے ہی اپنی تسبیح توڑی اور دانے بکھیرے تو 3 حسین کے ہاتھ میں آئے اور 3 حسن کے ہاتھ میں آئے. 3 حسن کے ہاتھ میں آئے، 3 امام حسین کے ہاتھ میں آئے. اور فوراً جبریل نے ایک دانے کو آدھا آدھا کیا اور دونوں کے حصے میں آدھا آدھا.
یعنی ایک تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جو سیدہ نے فیصلہ کیا وہ حق ہے، دونوں کا معاملہ جو ہے وہ برابر ہے. تو یہ بچوں کے درمیان عدل کیجیے آپ. یہ یعنی ناظرین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایک اس طریقے سے لے کر چلیں کہ بچے کو احساس کمتری نہ ہونے پائے. سبحان اللہ. آخر میں کچھ مصائب جو کہ بی بی کا جو مرثیہ تھا اس سے کہ دنیا سے جب وہ جا رہی ہیں اور مرثیہ کرتی ہوئی تکلیف، کیونکہ بیت الحزن بنایا تھا مولا علی نے کہ اس مقام پر وہ جا کے رویا کرتی تھی، گریا کرتی تھی، بچوں کو ساتھ لے کر جاتی تھی. تو اس پر تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ وقت کیا تھا کہ جو مدینے سے بار بار مولا علی سے کہا جا رہا تھا کہ ان سے کیا ایک وقت بنانے رونے کے لیے، اور پھر مدینے سے باہر جا کر جو بیت الحزن بنایا وہ تھوڑا سا اس کے ہمارے پاس ہے. وہ دربار کا واقعہ یہ تھا کہ جب دربار میں جھٹلایا گیا اور بی بی نے وصیت بھی کر دی کہ اب میرے جنازے میں وہ نہ آئیں جنہوں نے مجھے دربار میں جھٹلایا ہے. اور سیدہ نے یہ کہا کہ میں کھل کے رونا چاہتی ہوں. رونا انسان کا ایک فطری عمل بھی ہے اور ایک اس کا حق بھی ہے. اور جب وہ بی بی نہ رونے دیا گیا تو ایک بیت الحزن بنایا گیا، اور آج اس بیت الحزن کو بھی ڈھا دیا گیا ہے. یعنی آپ غور کیجئے کہ کیا بدبختی ہے، کہ کیا بغض کا عالم ہے بی بی فاطمہ سے کہ قبر کو بھی ڈھا دیا گیا ہے اور اس گھر کو بھی ڈھا دیا گیا ہے جہاں سیدہ رویا کرتی تھی، فقط اس خاطر کہ سیدہ کے قاتل آشکار نہ ہو سکیں اور سیدہ کے قاتلین کا پتہ نہ لگ سکے کہ وہ کون تھے اور انہوں نے کیا کیا کیا. تو اب وہ روایت دروازے کی بڑی عجیب ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ، کہ دروازے کے اوپر لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور نار کو، آگ کو جمع کیا. وَهُجُومِ فُلَانٍ وَقُنْفُذٍ، اور ایک ہجوم کے ساتھ وہ بھی آیا اور قنفذ بھی آیا. یروم فتح الباب، اور دھکا دے کر، بی سیدہ پیچھے تھی، دھکا دے کر اس دروازے کو گرایا گیا. جب دروازے میں آگ لگ گئی کھوکھلا ہو گیا. یروم فتح الباب. اور پھر اس کے بعد سیدہ زمین پر تھیں، دروازہ سیدہ کے اوپر تھا، اور علی سے چونکہ بیعت لینی تھی لہٰذا وہ اس دروازے کے اوپر چڑھ گئے، اور سیدہ زمین اور دروازے کے درمیان کچلی گئی. اور پھر مولا کائنات کے گلے میں رسی کو باندھا گیا. سیدہ نے بالوں کو پریشان کیا، ہاتھوں کو بلند کیا. ادھر ہاتھوں کو بلند کرنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی، اور سلمان فارسی نے کو بھیج کر مولا کائنات کو گھسیٹا جا چکا تھا. کہا کہ ان سے کہو، فاطمہ سے کہو کہ ان کے لیے بد دعا نہ کریں، اگر بد دعا کر لی تو زمین پر کوئی کلمہ گو نہ بچے گا. اور سیدہ نے بد دعا کے ہاتھ کو گرا دیا. یہ احسان ہے بی بی فاطمہ کہ آج مسلمان زندہ ہے، موجود ہے، تو اس بڑے ظلم کے باوجود سیدہ نے بد دعا نہیں.